المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم سامعین کرام، آج کی اس درس میں میرا موضوع ہے شرک کی تعریف اور اقسام. تو آئیے سب سے پہلے شرک کی لغوی اور اصطلاحی تعریف دیکھتے ہیں. لغوی طور پر شرک کا معنی ہے کسی دوسرے کو اپنے کام یا حصہ میں شریک کر لینا، جبکہ اصطلاحاً شرک کہتے ہیں اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں یا ان میں سے کسی ایک میں کسی غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنانا. بس جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خالق یا مددگار ہے، یا اللہ کے سوا کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے، یا اسماء و صفات میں اس کا کوئی ہم پلہ ہے، تو وہ آدمی مشرک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک کی 4 قسمیں. نمبر 1، شرک فی العلم، یعنی اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یعنی اس کا علم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر چیز سے باخبر رہتا ہے، خواہ وہ چیز دور ہو یا قریب ہو، پوشیدہ ہو یا ظاہر، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر یا سمندروں کی تہ میں ہو. یہ اللہ رب العالمین کی ہی شان ہے اور کسی کی نہیں. اگر کوئی شخص کسی غیر اللہ کے اندر یہ صفات پائے جانے کا عقیدہ رکھے کہ غیر اللہ بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، خواہ وہ غیر اللہ نبی ہو یا ولی، جن ہو یا فرشتہ، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے. نمبر 2، شرک فی تصرف، کائنات میں ارادے سے تصرف اختیار کرنا، حکم چلانا، خواہش مارنا اور زندہ کرنا، رزق میں تنگ دستی اور فراخی کرنا، تندرستی اور بیماری سے دوچار کرنا، فتح و شکست دینا، عزت و ذلت سے دوچار کرنا اور بروقت مدد کرنا. یہ سب کچھ اللہ ہی کی شان ہے، کسی اور کی نہیں، خواہ وہ کتنا بڑا انسان یا مقرر فرشتہ ہی کیوں نہ ہو. اب جو شخص کسی غیر اللہ سے مرادیں مانگے اور اس کو تصرف کا مالک سمجھے تو وہ آدمی مشرک ہے. نمبر 3، شرک فی العبادات، اللہ تعالیٰ نے بعض کام اپنی عبادت کے لیے مخصوص فرمائے ہیں جن کو عبادات کہا جاتا ہے. مثلا سجدہ کرنا، رکوع کرنا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، صدقہ خیرات کرنا، روزہ رکھنا، دور دور سے اس کے مقدس گھر کی زیارت کے لیے جانا، بیت اللہ کا طواف کرنا، اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا، قربانی کرنا اور منتیں ماننا، حجر اسود کو چومنا وغیرہ. یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی عبادت کے طور پر فرض کیے ہیں. یہ سب عبادات اللہ ہی کی شان کے لائق ہیں اور کسی کی نہیں. بس جو شخص کسی نبی کو یا ولی کو، جن کو یا فرشتے کو، کسی سچی یا جھوٹی قبر کو سجدہ کرے، چڑھاوا چڑھائے، تبرک حاصل کرے، مجاور بن کر بیٹھے، اس قبر یا آستانے کی عزت کرے اور اس کو مقدس جانے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی مشرک ہے. نمبر 4، شرک فی العادات،
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ ادب سکھایا ہے کہ وہ عام دنیاوی کاموں میں بھی اللہ کو یاد رکھیں اور اس کی تعظیم بجا لائیں، جیسے کام شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا، اولاد کی نعمت پر بطور شکریہ جانور ذبح کرنا، بچوں کے نام عبداللہ عبد الرحمن رکھنا، کھیتی سے کچھ حصہ اللہ کے نام پر صدقہ کرنا، ہر کام کا ارادہ کرتے وقت انشاءاللہ کہنا، ضرورت کے موقع پر صرف اللہ کے نام کی قسم کھانا وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگتا ہے، کام شروع کرتے وقت بسم اللہ کے بجائے کسی اور کا نام لیتا ہے، مثلا یا علی مدد، یا اولاد کا نام پیروں کے نام پر رکھتا ہے جیسے پیر بخش، عبد النبی، امام بخش وغیرہ، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں شرک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں شرک کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شرک کے نقصان کو بتاتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے تو ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات، بها كم أبصروا سبل النجاة، فضجوا بالشهادة ناطقين، فضجوا بالشهادة ناطقين.